السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالم اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، 2021 یعنی 2021 کا پہلا سال، پہلا مہینہ اور پہلی صبح آپ کو مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ملک کو قوم کے لیے یہ سال تعمیر و ترقی کا سال ثابت ہو۔ ناظرین، گزشتہ سال عوام کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی حوالے سے بہت سے نشیب و فراز کا سامنا کرنا پڑا۔ بہت سی چیلنجنگ بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن الحمدللہ ہم ثابت قدم رہے۔ اور سب سے بڑی بات، کووڈ-19 یعنی کرونا وائرس ہمارے درمیان تھا، جس سے جہاں عالمی سطح پر معاشی اعتبار سے ہم متاثر ہوئے، وہاں پاکستان کی اکانومی پر بھی گراں قدر اثرات مرتب ہوئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخو کیا اور آج ہمارا ملک معاشی اعتبار سے الحمدللہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ عوام کا مورال بلند ہے، لیکن ناظرین، آج سیاسی درجہ حرارت بہت گرم ہے۔ تو ہمارے درمیان ممتاز صحافی اور تجزیہ کار سعید الرحیم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئین سے پاکستان میں جو اس وقت سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم رائے صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رائے صاحب، پاکستان میں اس وقت جو سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، بلکہ پی ڈی ایم کا جو پینترا ہے وہ بھی بدل رہا ہے۔ ایک طرف تو پی ڈی ایم استعفیٰ دینے کی بات کر رہی ہے، اور دوسری طرف جو آئندہ آنے والے سینٹ کے الیکشن ہیں وہ لڑنے کی بھی بات کر رہی ہے۔ تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ہماری سیاست کا یہی انداز ہے پچھلے 70 سال سے۔ جو حکومت بھی 2 سال چلتی ہے، پھر کچھ ایسے معاملات بیچ میں لائے جاتے ہیں، چاہے وہ حکومت اچھی جا رہی ہے یا بری جا رہی ہے، وہ دوسری پارٹیز کو برداشت نہیں ہوتا کہ وہ پھر میدان میں اسی طرح نکل آتی ہیں، احتجاج کرتی ہیں، کوئی استعفیٰ دیتی ہیں، کوئی جلد سے نکالتی ہیں۔ تو یہ ہمارے ایک سیاست کا ایک ایسا انداز بن چکا ہے، اور یہ غیر فطری طریقہ ہے اور غیر آئینی بھی طریقہ بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بیسک وجہ ہے کہ ہماری پارٹیز میں جمہوریت تو ہے نہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں وڈیرا ازم ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اس کو میں ڈیٹیل کیا بات کروں آپ کو؟ ان میں سے کون جی سا جی لیڈر جو ہے عوام نے چنا ہے؟ یہ سیلف الیکٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں، خاندانی وراثتیں چل رہی ہیں۔ تو جب دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے شکنجہ تنگ ہو رہا ہے تو وہ جلسے جلوس کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پارٹی کے سازش، یہ ساری سازشیں 1947 سے چل رہی تھی، پہلے بھی چلتی رہی۔ انداز بدلتے رہتے ہیں، انداز بدلتے رہتے ہیں۔ اس وقت حکومت اپنے اداروں کے ساتھ مل کر جا رہی ہے، اور انہوں نے ٹھیک کہا کہ ہم سب ایک پیج پر ہیں۔ اب اس کے خلاف جو آپ نے پی ڈی ایم کا ایک جمگھٹا، میں اس کو جمگھٹا کہوں گا، وہ اکٹھا ہوا ہے، وہ ایک پیج پر نہیں ہے، وہ صرف ایک سٹیج پر ہے۔ وہ ایک سٹیج پر ہیں، ان کا مطمئن نظر کوئی نہیں ہے، قوم کی فلاح کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی نہیں بتاتے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی تھیں۔ آج
یہ مہنگائی کیوں ہے، یہ معاملات کیوں ہے، یہ پچھلے 10 سال کے جو ہماری پالیسیز ہیں ان کا نتیجہ ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ آپ نے بڑے جی، بڑے پروجیکٹ کیے، قرضے لے لیے، پھر قرضوں اگلی جنریشن کو غلام بنا دیا۔ یہ کس سیاست تو طرف جا نہیں رہے ہے، ہیں یہ ہم؟ تو یہ کاروبار ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ اب وہ جو بھی آئے گا، آپ بھی آ جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، تو آپ بھی اس دلدل میں پھنس جائیں گے۔ حکومت کوشش کر رہی ہے نکلنے کی، آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، کورونا کے باوجود وہ کوشش کر رہی ہے، لیکن میں یہ بات کروں گا کہ یہ پی ڈی ایم کا سرکس ہے کیا؟ پرائم منسٹر صاحب نے اس دن کہا ہے کہ اس غیر ملکی ایجنڈے پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، مجیب الرحمان والی پالیسی ہے، فوج کے اوپر تانے کرو، فوج بھلے کسی کو پکڑ کر بس اس کو شروع ہو جاؤ حکومت کے خلاف۔ اس وقت ان کا سب سے بڑا نعرہ جو ہے وہ فوج کے خلاف چل رہا ہے۔ یعنی آپ سیاست کی بات کریں، آپ اداروں کو بیچ میں کیوں لاتے ہیں؟ یار حضرت علی نے ٹھیک کہا تھا کرم اللہ وجہ، کہ جس پر احسان کرو اس کے ڈنگ سے ڈرو۔ میں تو فوج کو کروں گا، ان کے پولیٹیشین پر احسان نہ کریں۔ جن جن خاندانوں پر احسان کیا ہے انہوں نے ڈنگنا شروع کیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں دشمن کے پروپیگنڈے سے میں نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں راہ کے طوطے بہت زیادہ آ گئے، بہت ساری ایسی یورپین کمیشن اور ہمارے ڈوسیئر نکل آئے ہیں جس میں ساری حقیقتیں پتہ لگ گئی ہیں کہ یہ ہندوستان ہمارا ازلی دشمن کیا کام کر رہا ہے، کس طرح ہمارے اندر گھس کر وہ اپنے اپنے راہ کے طوطے اس نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑے گی۔ میں پچھلے دنوں جو کچھ بھی ہوا ہے، احتجاجی سیاست جو چل رہی ہے، اس میں چند ایک باتیں میں ضرور سامنے لانا چاہوں گا۔ لاہور میں جو جلسہ ہوا تھا وہ جلسی تھی۔ مریم نواز نے بالکل کہا کہ ہمارے پاس ہم نے بہت تھوڑی چھوٹی جگہ رکھی تھی۔ بھی آپ نے جلسے کی چھوٹی جگہ کیوں رکھی تھی؟ جلسے کی جگہ تو بہت بڑی تھی، 20%، 10% بھی انہوں نے نہیں گھیری۔ وہ اس لیے کہ ان کو پتا تھا عوام نہیں آئیں گے۔ پہلے انہیں شور پیا پانی آ گیا ہے، استعفے وہ ہمیں منظوری نہیں ہو رہی، ان کو سارا پتا تھا کہ عوام نے نہیں آنا۔ صاحب، انہوں نے مینار چھوٹی سی پاکستان جگہ کا پر جو گراؤنڈ احتجاج ہے، کر کے مینار اور وہ پاکستان کا جو راستہ گراؤنڈ بند ہے کر وہ دیا۔ بہت وسیع ہے۔ جو باہر سے کرائے کے وہ آئے تھے، وہ باہر سڑکوں پر کھڑے ہو گئے، شور مچا دیا۔ یار ان کو پہلے سے پتا تھا کہ لوگوں نے نہیں آنا، اسی لیے وہ جل گا۔ اب آپ کے پاس اتنا بڑا جلسے کی جگہ ہے جس میں سارا لاہور آ سکتا تھا، آپ نے پورا جلسہ کیوں نہیں گھیرا؟ کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ لوگوں نے نہیں آنا۔ ایک کونے میں ایک چھوٹے سے کارنر میٹنگ کر کے تو شور کر رہے ہیں، اور جو باہر سے آئے تھے کرائے کے لوگ وہ سڑکوں پر کھڑے ہو گئے اور شور مچا دیا جی بہت بڑا ہے، اور بعد میں یہ آپس میں لڑتے رہے۔ بعد میں انہوں نے، تو میں یہ بتاتا ہوں ان کو پہلے سے پتا تھا کہ لوگ ہماری تحریک میں شامل نہیں ہیں۔ تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے صرف فوج کے اوپر اور اداروں کے اوپر ان کا سارا ظہور ہے کہ کس طریقے سے ان کو بدزن کیا جائے حکومت سے۔ حکومت کو سیٹل ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے۔ آپ جس گہرائی میں، جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، جن قرضوں میں، تو اسے نکلنے میں کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ آپ نے جو اشارہ کیا ہے، پہلے یہ کہہ رہے تھے استعفے دیں گے 31 دسمبر جنوری، اب یہ کیا وہ پیپل پارٹی ڈٹ گئی ہے۔ میں بتاتا ہوں پیپل پارٹی کیوں استعفے نہیں دے رہی۔ تو آپ یہ کہتے نہیں ہیں سینٹ کے الیکشن لڑیں گے۔ بھئی جن اسمبلیوں کو آپ جعلی کہہ رہے ہیں، جن کی اسمبلیوں سے آپ بھاگ رہے ہیں، وہ اسمبلیاں الیکٹرل کالج ہے نا، سینٹ کے ممبر تو وہ عوام تو نہیں کرتے۔ یعنی یہ منافقت اور دھوکہ بازی دیکھیں کہ جن اسمبلیوں میں استعفیٰ دینا چاہتے ہیں، جن کو یہ جعلی کہتے ہیں، اب یہ راضی ہو گئے کہ وہ اسمبلیاں سینٹ کے ممبر۔ اس کا مطلب یہ سارا فراڈ ہے، ان کی گیم کچھ اور ہے، یہ کسی اور کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا، اسمبلی اگر جعلی ہے تو یہ جعلی اسمبلیاں سینٹ کے ممبر کیوں کس طرح سلیکٹ کر سکتی ہیں؟ تو بات یہ ہے، یہ گول مول کر کے ٹائم ضائع کر کے ملک کی اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں، اوپر سے کورونا ہے، کورونا کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ ساری سازش ہو رہی ہے ملک، یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو مجیب الرحمان کے خلاف میں نے ایسٹ پاکستان میں دیکھا تھا، وہ فوج کے خلاف شروع ہو گیا، اور وہ تحریک انڈیا نے کہا ہم جائیں گے، وہ گھس گئے ہمارے اندر۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے انڈیا یہاں آ کر کوئی ہمارا مقصد حل کر دے۔ میں کیا بتاؤں ان کو یہ کس طرح ان کے پروپیگنڈے پر کام کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ مودی نے مری میں آ کے کیا بات، مودی نے یہی کہا ہوگا کہ کشمیر کا مسئلہ دبائے رکھو، میں اس کو قابو کرنے لگا ہوں۔ یہ چوری چوری اس سے مل کے کیا فیصلے کروا رہے تھے، عوام کو تو بتاتے نہیں ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں
کہ یہ سازشی عناصر ان جماعتوں میں شامل ہو چکے ہیں، راہ کے تو تھے، وہ ہر جگہ کام کر رہے ہیں، ان کے این جی اوز، ان کے مافیا، ان کے میڈیا ہر جگہ کام کر رہا ہے، بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ اب وہ انڈیا نے پہلے مسلم ورلڈ کے خلاف تھا اسلامک فوبیا، پھر پاکستان فوبیا، اب وہ وہاں کیونکہ اس کو پتا ہے اب میں الیکشن اس طرح نہیں جیت سکوں گا، وہ بہت زیادہ دنیا میں پروپیگنڈا ہو گیا، اب اس نے چائنا فوبیا شروع کر دیا کیونکہ الیکشن جیتنا ہے۔ تو یہ جو پارٹیاں ہیں نا، جیسے ٹرمپ نے ریسزم، نسل کو پرستی کو آگے لایا تھا، یہ مذہب انتہا پرستی کو آگے لا رہا ہے، کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ دیتا ہے، ہمارے لوگ بھی اس کے چکر میں آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ میری کوشش ہے کہ اس کا گورنمنٹ کو تدارک کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں نا، فضل الرحمان کی جماعت وہ سیلف سلیکٹڈ ہے، پتہ لگ گیا، مولانا شیرانی نے کہا اس میں کئی گروپ تھے، وہ سیلف سلیکٹڈ لیڈر بن رہا، 3 دن تک اس کو صدر نہیں بننے دیا اور پھر زبردستی بٹھا دیا، تو وہ تو خود سیلف سلیکٹڈ ہے۔ اور ان کا اب انہوں نے نام رکھا ہے، جو کچھ لوگ علیحدہ ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو جمعیت علماء پاکستان نام رکھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پہلے یہ جمعیت علماء ہندوستان کے زیر اثر تھے، صاف ظاہر نظر پر مفتی محمود کی بیان سن لیں، میں اب عجیب و غریب تاریخی بیان بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے والد نے کہا تھا میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہوں۔ مفتی محمود صاحب کا یہ بڑا خطرناک بیان تھا، وہ تو انڈیا کے ایجنٹ تھے، ان کی جماعت کا ہیڈ کوارٹر تو انڈیا میں تھا، کہتا ہے میں پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں ہوں، پھر ادھر کیوں رہے، چلے جاتے ہیں انڈیا۔ یہ عجیب سے ان لوگوں کو ہم نے سانپ پالے ہوئے ہیں، پاکستان دشمنی کے لوگ کسی نہ کسی طریقے سے بہانے سے یہاں بیٹھے ہیں۔ یہ مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے جب 4-5 علماء نے وہاں سے نکل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی علیحدہ جماعت بنائی ہے، جمعیت علماء پاکستان۔ اگر اب بھی انہوں نے توبہ کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ فضل الرحمان کے بارے میں جس کے والد کا بیان تھا یہ جہل اور احمق ہے، اس کو کوئی مدرسے میں داخلہ نہیں دے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے بارے میں مفتی محمود صاحب کا اپنے اس بیٹے کے بارے میں بیان تھا، یہ جہل اور احمق ہے، کوئی مدرسہ اس کو داخلہ نہ دے۔ اب یہ مدرسوں سے انتقام تحت شعور میں اس کے وہ بیٹھا ہے بیان، اب مدرسوں سے کبھی کہتا ہے کہ ڈنڈے لے کر آ جاؤ، کبھی کہتا ہے میں نیب میں پیش ہوں گا تو وہ میرے ساتھ آئیں گے، میں سب اور بھی جب اللہ کے حضور پیش ہو گے، قرآن میں لکھا ہوا اکیلے اکیلے آؤ گے، وہاں تمہارے یہ ڈنڈے والے ساتھ نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ دنیا میں بھی تمہارا اس طرح۔ آپ بے نظیر کو دیکھیں، وہ شروع کے کیسز میں وہ بیچاری اکیلے عدالتوں میں پیش ہوتی تھی۔ یہ مدرسے کے بچوں کو خراب کر رہا ہے، بتلا رہا ہے، انتقام لے رہا ہے، لیکن بات یاد رکھیں یہ انتقام لے رہا ہے۔ باقی رہی پیپل پارٹی کا بھی استعفے نہیں دے گی، کیونکہ جو صرف کی حالت ہے نا۔ سعید بھائی صاحب، بات میں کر رہا ہوں کہ ابھی کچھ دن پہلے مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کا یوم تاسیس تھا کشمیر ہاؤس میں، تو وہاں پر مریم نواز نے یہ کہا تھا کہ ہم آزاد کشمیر کا مقدمہ ہار گئے ہیں۔ تو یہ انہوں نے کیا بات کی، سمجھ سے بڑا بات ہے، یہ ان کا اشارہ اصل میں نفسیاتی طور پر پاکستانی قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ میرے والد نے سرنڈر کر دیا تھا۔ یہ پاکستانی قوم کو نفسیاتی طور پر کہاں مار گئے؟ کشمیر کا تو جو نقشہ ہے وہ پاکستان کے نقشے میں شامل ہے۔ یہ انڈیا کی سازش ہے کہ پروپیگنڈا اتنا کرو کہ قوم بے بس ہو جائے۔ یہ اپنے گھر میں ہار گئی ہوگی، یہ مودی کے سامنے جب وہ مری میں آیا تھا ہار گئے ہوں گے، سرنڈر کیا۔ پاکستانی قوم نے تو سرنڈر نہیں کیا، گلگت بلتستان والے ہمارا صوبہ بننے جا رہے ہیں، یہ انڈین پروپیگنڈا ہے، یہ ہندوستان بول رہا ہے اس کے منہ میں، اس کے باپ کے منہ میں اسلام کے خلاف باتیں ہوئی ہیں۔ تو یہ مقدمہ اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ چوتھی قسم اس نے نکالی ہے اس کے باپ نے۔ مسلمان ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ جو اس نے قائد اعظم کی سپیچ کے خلاف بات کی ہے نواز شریف نے کہ اسلام اور کفر میں کوئی فرق، یہ ایک چوتھی قسم اس نے نکال دی ہے کہ کفر اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ لوگ پتہ نہیں کون سی نسل سے پیدا ہوئے ہیں، ان کی نسل میں ایک پہلے تھا عبداللہ شیخ جو غدار تھا، یہ وہیں سے آئے ہیں، اسی کے رشتہ دار ہیں۔ یہ ملک پاکستان کو توڑنے کے پیچھے بیچ میں لگے اسی تھیلی بے اپنے بچے لے کر باہر کیوں چلے گئے ڈالتے ہیں؟ یہاں آؤ نا، لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے، لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے۔
کشمیر کے بارے میں ایک بات بھی ان کو نہیں آتی. کبھی انہوں نے فضل الرحمان کمیٹی میں رہا, کبھی بات نہیں کی, چپ رہے ہیں یہ 5-5 10-10 سال. تو جناب علی یہ جو فوج کے خلاف میں بتاتا ہوں ان کا پروپیگنڈا مجیب الرحمان والا ہے. میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں, وہ ایک کفایت اللہ نے بات کی تھی, اس کے خلاف غداری کا مقدمہ بن رہا ہے. تو میری حکومت سے گزارش ہے کہ جو اس کے سہولت کار سٹیج پر بیٹھے ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے. ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ ایک آدمی پر کیس چلے گا, یہ سب سہولت کاروں پر چلے گا جو سٹیج پر موجود تھے. یہ حکومت کو پتہ ہونا چاہیے, ورنہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی. یہ اب اس طرح کے ان کے تماشے اور ڈھکوسلے نہیں چلنے دیں گے. پیپل پارٹی اگر ریزائن کرتی ہے نا, وہ کبھی بھی نہیں کرے گی, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو چوری بدماشی انہوں نے سندھ میں جو رچائی ہوئی ہے, سپریم کورٹ نے بار بار کہا, وہ تو پھر جب ایک نیوٹرل گورنمنٹ آئے گی ان کے تو 50 سال تک کیسز نہیں ختم ہوں گے. اس لیے پیپل پارٹی کبھی ریزائن نہیں کرے گی. وہ سیٹیں چھوڑتی ہے تو وہ تو جیلوں میں جائے گی, وہاں تو بڑے بڑے کیس تیار ہیں. زرداری کا کیس علیحدہ تیار ہے, اور باقی لیڈر جو ہیں, جی اغوا ہو گیا آصف, بے آپ حقائق بتائیں کہ چارجز کیا ہیں. ہم کو دھوکہ کیوں دیتے ہیں؟ کام ایک ہوتا ہے, جواب دوسرا ہوتا ہے. جن چارجز پر وہ ان کو پکڑا ہے ان کا جواب دینا لیکن نون لیگ ایسا کہ یہ چارجز سے یہ غلط ہے, وہی اغوا لیکن کر لیا. ایسا لیکن ایسا میری ایک بات سنیں, کچھ نہیں کر پاس ان کو آگے اندر کریں گے اور یار جیلوں میں ڈالیں عوام ان گے. کے ساتھ نہیں ہے, عوام آگے کرونا کے مارے ہوئے ہیں. وہ مہنگائی میں بتاتا ہوں اس لیے ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ بنائے ہیں کہ قرضے لے کر اگلی جنریشن کو ہمیں غلامی میں دھکیلا ہوا ہے. یہ تو وہ بات بتائیں نا پہلے کہ کتنے قرضے لیے ہیں, کیوں لیے ہیں, ہم کہاں سے دیں گے. یہ دے نا قرضے جو ان کے پاس مال دولت جمع کر لیا جو کرپشن کا, اس میں یہ قرضے اس کو نبیڑے. اگر یہ لیڈر بننا چاہتے ہیں, لیڈر اس طرح تو نہیں ہوتے ہیں کہ لیڈر ریاشی کریں, عوام جو ہے وہ مہنگائی اور غلامی میں دھکیل دیے جائیں. یہ کس قسم کے لیڈر ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی پاکستان میں یہ سیاست ہے یا خباثت ہے. یہ ہمارے خباثت چل رہی ہے, سیاست نہیں چل رہی. سیاست کو ان لوگوں نے کاروبار بنایا ہوا. میں نے پہلے کہا تھا ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ نے سیاست اور کاروبار کو علیحدہ کر دیا تھا. ابھی تک ہمارے ملک میں یہ علیحدہ نہیں ہوئی. یہ سیاست میں 10-15 کروڑ روپے لا کر اور پھر وہ کاروبار شروع کر دیتے ہیں. کس کو پتہ نہیں ہے؟ سارے قوم کو پتہ ہے, ہر ایک کو پتہ ہے. یہ کاروبار کرتے ہیں, کروڑ پتی بنتے ہیں. ان کے اثاثے کو دیکھ لیں. جناب علی یہ اس معاملے کو حل کرنا پڑے گا ہمیں. یہ ہندوستان کے پروپیگنڈے میں ہم نہ آئے. اوپر سے ہندوستان ہمارے خلاف یہ سب کچھ ان کو اکسا رہا ہے. ان کے پیچھے تو ہندوستان بول رہا ہے. اس لیے میری یہ حکومت سے گزارش ہے کہ جو غداری کا مقدمہ یہ بنا رہے ہیں اس میں یہ سارے سہولت کار اس میں شامل ہیں. ان سب نے اس میں بکواس کی ہے. پروگرام ختم ہو رہا ہے. جزاک اللہ خیر. بس آپ نے ایک سچویشن پچھلے سال کی بتائی تھی, وہ میں نے بتا دیا. لوگوں کو کہیں احتیاط کریں کورونا میں, اور اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ لوگ تو ظالم لوگ ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ والخیر. بہت شکریہ ناظرین. بہت خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں ختم پروگرام کر رہا ہوں چونکہ رائی صاحب کی باتیں ختم نہیں ہو پا رہی, لیکن وقت ختم ہو پا رہا ہے. تو اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.